بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ ٹی وی پر شہرا آفاق پروگرام صدائے محراب میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم اس عظیم الشان پروگرام میں حاضر ہیں جو ہر پیر مبارک کو ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں منعقد ہوتا ہے، اور حضور قبلہ شاہ جی سرکار جو ہیں ان کی نورانی گفتگو سے اپنے قلب و روح کو معطر کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، میری شفاعت اس شخص کے لیے ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلوں کے ایمان سلامت رہیں، وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو انہیں تین چیزوں کی تعلیم دو: محبت مصطفیٰ کی، محبت آل اطہار کی، اور قرأت قرآن کی۔ کریم آقا کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے، میری اہل بیت سے ایک دن محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی حوالہ سے سادات کی محبت و عظمت کے حوالے سے اس کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہدایت کا سفینہ سادات، ہر زمانے میں ہدایت کا سفینہ سادات، منزل حق پہ پہنچنے کا وسیلہ سادات، منزل حق پہ پہنچنے کا وسیلہ سادات، اور رشتہ آل نبی رشتہ خون سے بڑھ کر، رشتہ آل نبی رشتہ خون سے بڑھ کر، یعنی ہے زینت ایمان و عقیدہ سادات، اور جن کی مرضی پہ ہے موقوف نبی کی مرضی، جن کی مرضی پہ ہے موقوف نبی کی مرضی، ناز بردار شہنشاہ مدینہ سادات، اور جس سے روٹھیں وہ دو عالم کی خوشی سے محروم، وہ جن سے روٹھیں وہ دو عالم کی خوشی سے محروم، جس سے راضی ہوں تو چمکا دیں نصیبہ سادات، اور سچے سادات کی عظمت کا بھلا کیا کہنا، سچے سادات کی عظمت کا بھلا کیا کہنا، پتھروں کو بھی بنا دیتے ہیں ہیرا سادات، اور ہر اندھیرے میں سحر ان کی دعا کے جملے، ہر شب غم میں اجالوں کا سکینہ سادات، پڑھیے آیات و احادیث میں عظمت ان کی، شرف و اعجاز و کرامت کا قرینہ سادات۔ شعر دیکھیں کہ نرمیوں صبر و رضا، فقر و غنا، جود و سخا، خوب رکھتے ہیں یہ اوصاف جمیلہ سادات، اور جن کی خوشبو سے معطر ہے فضائے عالم، گلشن فضل خدا کے گل حمیدہ سادات، اور جگمگاتے ہیں زمین پہ۔ یہ شعر دیکھیے گا اور شاعر کا تخیل دیکھیں کہ چاروں طرف آسمان جھکا ہوا ہے، اور شاعر نے کہا یہ جو خمیدہ ہے یہ سادات کے ادب میں خمیدہ ہے۔ شعر دیکھیں کہ جگمگاتے ہیں زمین پر یہ ستاروں کی طرح، جگمگاتے ہیں زمین پر یہ ستاروں کی طرح، چشم افلاک بھی ہے جس سے خمیدہ سادات، اور جن کی صحبت سے سمر جاتی ہے ٹیڑھی فطرت، سب کو دیتے ہیں وفاؤں کا کرینہ سادات۔ بہت لمبا کلام ہے، اور آخری شعر پیش خدمت ہے کہ اپنے قدموں میں صدا مجھ کو لگائے رکھنا۔ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض ہے ہم سب کی طرف سے کہ اپنے قدموں سے صدا مجھ کو لگائے رکھنا، صرف اتنا ہے فریدی کا عریضہ سادات۔ آیات ربانی کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، صحیفہ انقلاب پیش کرنے کے لیے
نغمہ لاہوتی پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوتا ہوں عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، زینت القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، قاری العصر جناب قبلہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیات ربانی کا نور ہمارے قلب و روح تک پہنچاتے ہیں۔ قاری محمد رفیق نقشبندی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں نغمہ لاہوتی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے زینت القراء جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی۔ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں آقا تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو، اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ اے آر وائی کو ٹی وی پر اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں، لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی آواز جناب عزت مآب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد فاروق مہروی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الاصفیاء کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کا شرف پاتے ہیں۔ درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا تصویر محمد کر دی آقا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا، جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا، آقا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا۔
آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور آخر میں سرائکی کلام کے 2-3 شعر جو سائیں کو بھی بڑے پسند ہیں، عارفانہ کلام۔ کوئی مدنی سیدہ حال دے، لکھ جان ہووے تا میں کھول دیواں، میرے درد فراق دے حال سنے ایک گال مکے بئی چول دیواں، میرے حال تے سوہنا بھال کرو، میں درد دے دفتر کھول دیواں، ہن سینے درد ہزار وفا کو نہیں وزن کرن دے جو تول دیواں،
یا رسول اللہ کرم بے حالتے، 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 تتی بدکار بد اعمال تے، تتی بدکار بد اعمال تے، او کرم تھی وے جویں کیتا ہوے، جمل دے لال تے جتوال تے، مٹ مرا میں تیرے راہ دے اتے، جی میں سونی مٹ موئی ماہی وال تے۔ پرمکتا ہے خواجہ محمد یار فریدی لکھتے ہیں، یا شفیع المذنبین رحمت تھی وے، یا شفیع المذنبین رحمت تھی وے، محمد یار گڑھی وال تے، یا رسول اللہ کرم بے حال تے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف پا رہے تھے جناب محترم المقام محمد فاروق مہروی۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں اس شہزادے کو جن کے رگوں میں خون خیر الرسل دوڑ رہا ہے، آل نبی اولاد علی جناب قبلہ سید مبارک حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت کے اندر اپنا نذرانہ پیش کرنے کا شرف پاتے ہیں جناب سید مبارک حسین شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، مل کے ذرا پڑھ لیجئے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے،
اور دونوں عالم میں کوئی آپ سا کاری ہی نہیں، دونوں عالم میں کوئی آپ سقاری ہی نہیں، نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے، نوک نیزہ پہ اے قرآن سنانے والے، اور جو ہی طیبہ سے میں لوٹوں تو کہے آقا، جو ہی طیبہ سے میں لوٹوں تو کہے آقا کہ لوٹ آؤ، اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ وقت میں رہتے ہوئے میں دو تین اشعار مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، مجھے حکم دیا گیا وہی دو تین اشعار۔ مان لے اگر یقین ہے علی سے پیار ہی تو دین ہے، مان لے اگر یقین ہے علی سے پیار ہی تو دین ہے، ہجرت نبی نے دی خبر، ہجرت نبی نے دی خبر، ہجرت نبی نے دی خبر، ہجرت نبی نے دی خبر کہ علی ہی بعد میں امین ہے، علی ہی بعد میں امین ہے، بوتراب جب سے وہ ہوئے، 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 خاک
خاکیوں کا رخ حسین ہے، خاکیوں کا رخ حسین ہے، مکان ہے وہ مرتضیٰ کا ہی، 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 جس میں فاطمہ مکین ہے، جس میں فاطمہ مکین ہے، اور مختہ وار میں وار میں وار میں وار میں اے حاکم پہل، 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 علی کے ظرف کی توہین ہے، علی کے ظرف کی توہین ہے، مان لے اگر یقین ہے، علی سے پیارے تو دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے حضور کی آل کے شہزادے جناب سیدزادے آل نبی اولاد علی جناب قبلہ سید مبارک حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بارگاہ مولا کائنات کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ ارے تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، ارے جس نے بھی لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا۔ ذرا لینا نام لے نعرہ حیدری، پوری مسجد گونجے نعرہ حیدری۔ تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، جس نے بھی لیا۔ بس دو شعر میں حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ تعالی علیہ کے، کیونکہ آج ان کا یوم مثال بھی ہے، صرف دو شعر پڑھتا ہوں کہ لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا، راس آیا مجھے اشکوں کو وسیلہ کرنا، اور میرے غم خانے کو ہے ان کی توجہ درکار، جن کو آتا ہے تبسم سے اجالا کرنا۔ اور اپنے مرشد کریم شاہ صاحب کا دامن تھام کے آخری شعر سب کی طرف سے کہ کاش قسمت میں ہو محبوب خدا کا دیدار، کاش قسمت میں ہو محبوب خدا کا دیدار، جن کا منصب ہے تنو روح کو اجلا کرنا، لفظ کے بس میں نہ تھا عرض تمنا کرنا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مفکر اسلام مفسر قرآن خانواد نبوت کے شہزادے مرشد کریم آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ عزت کے لائق مخاطبین، ناظرین، سامعین،
آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شادیوں کی خوشیاں، نصیبے کی بات۔ اس باب میں قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیت سے استمداد کروں گا۔ ارشاد باری ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم خوف رکھو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 اور 3 اور خواہ 4 سے۔ پس اگر تمہیں عدل قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی شادی کرو۔ پھر وہ کنیزیں ہیں جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہوئے ہیں، یہی قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ ناظرین، شادیوں کے حوالے سے اس وقت عالمی معاشرہ پوری سوسائٹیز 3 قسم کے افکار کی پگڈنڈیوں پر الجھے ہوئے ہیں۔ سوچوں کی دبی سیاہیاں اور گٹاٹوپ اندھیرے انسانی معاشرہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں۔ مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے عرض کی کہ کوئی بھی مذہب جن کے دل کے نیا خانوں میں احترام رکھتا ہے، ایک ان کے افکار ہیں، تاریخ ہے، یہاں مذہبی حوالے ہیں، تقدسات ہیں، اور ایک تاریخ ہے جس کو مذاہب اپنی دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو بجائے ترقی دینے کے وہ چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ حیوانی سطح پر آ جائے۔ وہ دستور یا مذہب کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک لاجک اور منطق بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ نتائج سے بھی بے پرواہ ہیں کہ انسانی معاشرہ اگر یہ آزاد حیوانی سوچوں کی نظر ہو گیا تو کہاں پہنچے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو عالمی مفادات کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، لیکن وہ کنٹمپریری
سرکمسٹانسز کا شکار ہیں، حالات کے دباؤ میں ہیں، عالمی حالات کا پریشر ان سے آزادی چھینے ہوئے ہے، وہ انڈیپینڈنس تھاٹس کی اور افکار کی آزادی کو مجبوری کے ساتھ اہمیت نہیں دے پا رہے۔ تھوڑا سا وقت لوں گا کہ اس وقت جو جوش و خروش ہے عالمی افق پر، حالات نے جو کوہرام مچایا ہوا ہے وہ ان خیالات کا ہے۔ میں آزاد معاشرے کی ایک عورت کا پیراگراف آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں، I still don't understand why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why cannot it just be a partnership? ان کا خیال یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی ہوں کہ یہ شادیوں کے نظام میں لوگ کیوں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی آدمی کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو پیپر سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹنرشپ کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر جناب اکٹھا رہا جا سکتا ہے۔ آئیے، جس وقت میں نے دیانت کے ساتھ ان کی سوچوں کی تصویر بتائی تو میرا حق ہے کہ میں مذہب کی بات بھی دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے کروں۔ بہت معروف شخصیت ہیں، اگر عالمی تاریخ میں ان کے کردار کی چیخیں نہ ہوتی تو شاید میں نام بھی نہ لیتا۔ بل گیٹ نے اپنی محترمہ کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا، اور اکٹھا رہ کر کے تاثر یہ دیا کہ زندگی پارٹنرشپ کی بنیاد پر رن کی جا سکتی ہے، چلائی جا سکتی ہے۔ جناب، میں اپنی تاریخ کو بے حجاب کرنے سے پہلے عیسائیوں کے کیتھولک مسلک کی طرف جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں 5 ایلیمنٹس ضروری ہیں۔ کوئی آدمی جناب آزاد جنسی خیالات شادی کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں 5 چیزیں یہ ہیں: کمٹمنٹ، معاف کریے، میں ہمارے اسلام میں کمٹمنٹ کی جگہ یہ بات کی جاتی ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشاہدین بالغین مسلمین، کہ شادی منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ اٹ از جسٹ ایگریمنٹ۔ انہوں نے اس کا نام کمٹمنٹ رکھا ہے، ہم نے اس کا نام ایجاب و قبول رکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز ہے گیونگ، کہ شادی اس وقت تکمیل پذیر ہوگی جس وقت جو دولہا ہے وہ اپنی دلہن کو کچھ دے۔
وہ اس کو پے کرے۔ جناب ہمارا اسلام آفاقی مذہب ہے، اس نے کہا کہ شادی میں مہر ضروری ہے، اور یہ جتنی بھی فیکلٹیز ہیں ان فیکلٹیز کے اندر میری مراد حنفی ہیں، مالکی ہیں، شوافی ہیں، حنابلہ ہیں، ان سب میں گیونگ کا تصور ہے۔ معاف کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جہاں بھی ہے وہ ایگریمنٹ کو مست قرار دیتا ہے۔ کسی نے نام ایجاب اور قبول رکھا ہوا ہے، نکاح رکھا ہوا ہے، کسی نے میرج، کوئی کمٹمنٹ اور کمٹمنٹ میں گیونگ دینا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ریسپیکٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی میں ریسپیکٹ، عزت کا تصور ہے، احترام دیں، خاوند بیوی کو احترام دے اور بیوی خاوند کو احترام دے۔ میں اپنے وقت پر ہی جب مدینہ جاؤں گا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ زہرا نے علی کو کتنی عزت دی اور علی نے زہرا کی کتنی تکریم۔ جناب یہ ایموشنز کا حوالہ نہیں ہے، یہ تاریخ دستور کا حوالہ ہے، کانسٹیٹیوشن اور آئین کا حوالہ ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے ٹرسٹ، اعتماد۔ وہ کہتے ہیں کہ جوڑے کے اندر باہمی اعتماد ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز کیتھولک مذہب کہتا ہے کہ انٹیمیسی کا مطلب ہوتا ہے گہرا تعلق، کہ عورت اور مرد کے درمیان گہرا تعلق ہو۔ میں اشارے سے بتا سکتا ہوں ایسا تعلق جس سے اولاد حاصل کی جا سکے۔ گویا ان کے نزدیک بھی شادی کا مقصد اولاد تلاش کرنا ہے، شادی کا مقصد آوارگی نہیں ہے، شادی کا مقصد پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے، اور جو ضرورت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے جائز طریقوں سے ان ضرورتوں کی تکمیل ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ میں بتاؤں، یہ جو پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوہیبیٹیشن۔ کوہیبیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح اور شادی کے بغیر زندگی گزارنا۔ اس پر میں شرمناک جملہ مغربی تہذیب کا آپ کے سامنے لاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں cohabitation has been praised as a test drive of marriage۔ کہتے ہیں کہ cohabitation، آزادی کے ساتھ ملنا، یہ اسی طرح ہے جس طرح تم ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے کہ شادی سے پہلے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی طرح تم آپس میں ملو، اور ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم اس کو مستقل شادی بنا لو، یا تم اس کو رہنے دو۔ میرے دوستو، میں صرف یہ جملہ آپ کے سامنے لاؤں گا کہ ایکسپرٹس سے دس پرفیکٹ اسٹارم آف فیکٹرز از آلسو ہٹنگ برتھ ریٹ۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو معاشرے آزاد پارٹنرشپ کی طرف بڑھے ہیں ان کے ہاں ان کی اولادیں گم ہو گئی ہیں، اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ بعض ممالک کے اندر اگر مسلمان بچے پیدا کرتے رہے تو ان ممالک میں مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی میں چلے جائیں گے اور وہ مائنارٹی میں رہ جائیں گے۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ووٹ اقتدار کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے بہیمیت کے پرچم بردار چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری اولادیں ڈھیروں پر رل رہی ہیں مسلمانوں کی بھی رلیں۔ این خیال است و محال است و جنوں، جب تک محمد عربی کا قانون ہے انشاءاللہ اس زمین پر پاکیزگی کے جھرنے پھوٹتے رہیں گے اور طہارت کی بارش برستی رہے گی۔ آئیے میں تھوڑا اور آگے بڑھوں اور اب جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جناب، تھوڑی اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے ایک جملہ مغرب کے ایک تھنک ٹینک سے آج کسی نے فون پر تھرو کیا تو میں وہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ بڑا مقدس سا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ horrible materialistic approach has ruined a beautiful relation of marriage۔ یہ چیزیں جو اس وقت دنیا میں کی جا رہی ہیں خوفناک مادی سوچیں ہیں جو رشتوں کو برباد کر رہی ہیں، جو رشتوں کے تقدسات کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں؟ شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ لکھتا ہے کہ لوگ طلاق کی پیچیدگیوں سے خائف ہیں، لوگ اپنے آپ کو شادی کے بندھن کا پابند نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ غلط لا جو ہے ڈر رہے ہیں کہ اگر شادی کر لی تو اختلاف ہو گیا تو آدھی جائیداد عورت لے جائے گی اور آدھی جائیداد جو ہے وہ مرد لے جائے گا۔ تو اس ہارریبل جو حادثہ ہے اس سے بچنے کی خاطر کہتے ہیں کہ وہ آزاد رہو۔ اگر تمہارے قانون میں جان نہیں تو میں تمہیں ایک ایسا قانون بتاتا ہوں جو مدینہ سے فیض بن کر کے جھرنا بن کر کے پھوٹا۔ وراثت کا جال لا جو رسول کریم علیہ السلام نے دیا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ نے ایک دفعہ سیرت پڑھ کے کہا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے عورتوں کو اگر مالا مال کیا ہے تو وہ محمد عربی نے مالا مال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک بیوٹیفل ہسٹری ہے جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ آؤ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس میں مسلمانوں کو رغبت دلائی گئی کہ وہ شادیاں کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ مثال میں اپنی دے رہا ہوں، الفاظ حضور کے بعد بتاتا ہوں کہ سیاہی چوس کو آپ روشنائی یا سیاہی پر رکھیں تو وہ اس کو چوس لیتی ہے، وہ اس کو نوچ لیتی ہے کاغذ سے۔ بارش برسے تو وہ زمین کو دھو لیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ شادیاں کرو، شادیاں آنکھوں سے شرارت چھین لیتی ہیں۔ یہ جو آنکھ کے اندر انسان کی پرسنالٹی بے وقار بن کر کے نمودار ہوتی ہے اور انسان ریچھ نظر آتا ہے یا وہ بھوکا حیوان نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا اگر چاہو کہ تمہاری آنکھوں میں پاکیزگی آ جائے تو اغض للبصر میری سنت کے مطابق شادی کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کے لیے، آنکھوں کو وقار دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، آنکھوں میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے، شرم پیدا کرنے کے لیے، حیا پیدا کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا نظام دیا۔ پھر حضور نے کہا کہ نکاح انسان کی عصمت کو محفوظ کرنے والی بیلٹ ہے، اگر تم وہ باندھ لو تو تمہارا وجود جو ہے وہ
پاکیزگی کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ جہالت ہے جو اس وقت دنیا میں کی جا رہی ہے۔ جب حضور نہیں آئے تھے، جب میرے مصطفیٰ کریم فارعون کے خطیب بن کر آپ نے رحمتوں کی بارش معاشرے اور سوسائٹی پر برسانے کا اہتمام نہیں کیا تھا، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شادیاں کیسے ہوتی تھیں؟ کیا تھا؟ Keep it in your mind and memorize the history of the family of Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حوالہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ صرف ہاشمی تھے، اس کو غور سے سنیں، صرف ہاشمی تھے، صرف حضور کا خاندان تھا، صرف اور صرف حضور کا خاندان تھا، محض اور محض رسول کریم کا خاندان تھا۔ میں بیٹ کر رہا ہوں ٹینشن، جس میں منگنی بھی ہوتی تھی، عورت والے بھی مرد والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، باقاعدہ رشتے طے ہوتے تھے، خاندان کے بزرگ فیصلے کرتے تھے کہ کس کی شادی کس سے ہوگی، پھر باقاعدہ خطبے پڑھے جاتے تھے۔ میں اسلام کے ڈکلریشن کا اعلان کرنے کی بات نہیں کرتا، میں جس کو آپ دور جہالت کہتے ہیں، دور جہالت میں یہ پڑھنا چاہیں تو میری اپنی ہی تفسیر سورہ نساء کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام وقوعات لکھے ہیں۔ جناب آئیے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حوالہ کہ اس کی مثال ماڈل شادی کون سی ہے، دور جہالت میں ماڈل شادی کون سی ہے، وہ حضور کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہے۔ علماء جلیل القدر لوگوں، آج میرے وطن کے معروف قانون دان واجد گیلانی بھی تشریف فرما ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر جناب حافظ نور احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ علماء کا ایک جمع غفیر ہے جو میری گفتگو کو نوازشوں کے عطیے دے رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ماڈل شادی رسول کریم علیہ السلام کی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا پیغام جب خدیجۃ الکبریٰ نے ارسال کیا تو شہر کی عورتوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ ان سے شادی کرتی ہیں؟ تو خدیجۃ الکبریٰ نے آب زر کے ساتھ لکھے جانے والے الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ ان کی شان بلند ہے، ان کا خاندان عالی ہے، صدق المقال ہیں، جب بات کرتے ہیں تو سچ کرتے ہیں، امانتوں کی ادائیگی میں یہ آسماں ہیں، ہاتھ کے سچے ہیں، زبان کے کھرے ہیں اور کریم ہیں۔ سخاوت ان پر ناز کرتی ہے، کرامت ان پر ناز کرتی ہے۔ میرا اگر کوئی بر ہے تو یہی ہے۔ جناب جس وقت پھر شادی طے پائی تو قسم مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں کسی کو جلانے کے لیے یا ہلانے کے لیے یا ہکلانے کے لیے یہ بات نہیں سنا رہا۔ اٹ از اے پارٹ آف ہسٹری۔ اس کو پڑھو کہ جس وقت حضور کا نکاح ہونے لگا تو بزرگ اکٹھے ہوئے۔ شادی وہی خوشیاں دیتی ہے جس میں بزرگ اکٹھے ہوں، پیٹھوں پر ماں ہو، باپ پشت پناہ ہو، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو،
رشتہ دار اکٹھے ہو کے، یہ آپ پنجابی کہتے ہیں آج مائیاں ہیں، تو علماء برہم ہو جاتے ہیں، میں برہم نہیں ہوتا۔ مائیوں کا مطلب ہے ساری مائیں نانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بچی جا رہی ہے دوسرے گھر، تو جس دن وہ ساری اکٹھی ہو جائیں اس دن کو کہتے ہیں مائیاں، کہ ساری مائیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اچھا معاف کیجئے، میرا عنوان مجھ سے سرک نہ جائے اور میں تھرک نہ جاؤں۔ اس موقع پر خطبے دیے جاتے تھے اور تمام بزرگوں نے کہا کہ آپ حضور کی طرف سے ابو طالب آپ خطبہ پڑھیں۔ میں نے کوئی بحث نہیں پیدا کی میٹا فزکس کی، کون مسلمان ہے، جو ہے اسے سارے جہاں کے لوگ کہیں نہیں ہے، وہ تو ہے۔ تو چلو اس بات کو آپ اس بات کو ادھر ہی رہنے دیں، لیکن جناب ابو طالب کو پتہ ہے ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ آپ سید العرب والعجم ہیں، آپ سید العرب والعجم ہیں۔ یہ بات پڑھنی ہو تو استاد محمد زہرا مصری، اس کی کتاب خاتم النبیین ہے، آپ اسے پڑھیں، سبل الہدی پڑھیں، اور اس زمانے کی تاریخ کے صحرا سے موتی چنیں۔ اچھا میں قسم تمہیں انصاف کی ایک لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا۔ آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد خطبہ پڑھا، کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل وذی دعیمات ومدر۔ تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے، اسماعیل کی کھیتی سے اور ماد کی نسل سے پیدا کیا۔ اس اللہ کی تعریف۔ جیسے نکاح کا طریقہ ہاشمیوں تھا، اسی طرح توحید کا عقیدہ بھی ہاشمیوں میں تھا، موجود تھا۔ لوگ جب بتوں اور اصنام کے سامنے ناسیہ فرسائی کرتے تھے، جھکتے تھے، اس لیے حضور نے علی سے بت توڑوائے تھے کہ بت وہ توڑے جس نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہ کیا ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی جس نے بتوں اور اصنام کی سطوت کو نہ مانا ہو۔ علی اس لیے توحیدی تھا کہ باپ کہتا تھا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل وذی دعیمات وعنصر مدر وجعلنا خدنۃ بیتہ۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اس اللہ نے ہمیں پاسمان بنایا ہے کعبے کا، وسواس حرمہ، اور اپنے حرم کا منتظم بنایا ہے، ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ پھر کہا وجعل لنا بیتا محجوجا، ہمیں ایسا گھر دیا ہے لوگ جس کا حج کریں گے، ہمیں ایسا گھر دیا ہے۔ شاید ان کی فراست دیکھ رہی تھی کہ علی ادھر ہی آئے گا۔ جناب وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس ثم ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ لا یوزن برجل الا رجح به۔ میرا بھتیجا محمد ہے، کائنات سارے کے لوگ لے آؤ، میرے بھتیجے محمد کے وزن کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ جو وزن، جو شان، جو فضیلت، جو اکرام اللہ نے ان کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ وَإِن كَانَ الْمَالُ كُلَّهُ، اگرچہ ان کے پاس مال نہیں ہے، وَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، مال کا اعتبار بھی کیا ہے، یہ تو سایہ ہے ڈھل جانے والا۔ وَعَمَرْ حَائِلٌ، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم من قد عرفتم قرابته وقد خدب خدیجہ بنت خویلد۔ اچھا
تشریح کر دی ابو طالب نے، اس خطبے کو پڑھیں کہ میرے بھتیجے کی مرضی یا پیغام نہیں تھا، خدیجہ نے خود پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بر یہ ہے، خطاب انہوں نے دیا، خطبہ انہوں نے دیا، پیغام انہوں نے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ہاشمیوں نے مل کر مشورہ کیا اور قبول کر لیا، اور 10 اوقیہ پر میں حضور کا نکاح خدیجہ سے کرتا ہوں۔ مہر یعنی گیونگ ہونی چاہیے۔ تم آج گیونگ کہتے ہو، محمد کا خاندان تو ہزاروں سال پہلے بھی مہر کی اہمیت کو جانتا تھا۔ عالی جناب پھر یہ لفظ خات کر کے واللہ بعد ھذا لہو نبأ عظیم، واللہ بعد ھذا لہو نبأ عظیم، مصطفیٰ کی شانیں اسی پر ختم نہیں ہوئیں، ایک اور چیز بھی آنے والی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نبا 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 نبی، نبا نبی۔ ابو طالب نے کہا کہ ان کی شان نبوت کی ظاہر ہونے والی ہے، وہ خطر جلیل، لیکن حادثات بڑے ہیں راستے میں۔ اشارہ بھی کر دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کے مستقبل کا اندازہ ذرا لگا لے۔ ورقہ بن نوفل اٹھے تو اٹھنے کے بعد کہا جو شان آپ نے اپنے بھتیجے کی بیان کی، الحمدللہ میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور تعریف کر کے کہتا ہوں جتنی شانیں آپ نے بتائی ہیں وہ ساری شانیں میں مانتا ہوں کہ وہ ان میں موجود ہیں، میں گواہ ہوں۔ عالی وقار دوستو، باتیں کچھ اہم رہ نہ جائیں، آئیے میں پھر بتاؤں کہ حضور کے خاندان کے علاوہ شادی کس طرح ہوتی تھی۔ نکاح کی دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب پاک ہوتی تو خامند خود اس کو دوسرے مرد کے پاس بھیجتا، تو پارٹنرشپ، کوہیبیٹیشن، اس کے لیے جا کر کے وہ بچہ پیدا کرتی تو پھر یہ خامند اس کی مقاربت کرتا، اس بچے کو پھر بڑا کہتے کہ یہ بڑا بخت والا بچہ ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمی مل کر بچہ پیدا کرتے جہالت کے دور میں۔ چوتھی صورت اس کی یہ تھی، غور سے سنیں، کہ جوان عورتیں جھنڈے لگا کر کے اپنے گھروں پر بیٹھ جاتی اور وہاں کھلی دعوت گناہ دی جاتی، اور وہاں جو عورتیں ہوتی ان کا نام حدیث شریف میں نے پڑھا کلیقیات، ان عورتوں کو کلیقیات کہا جاتا، اور جس گھر میں یہ دندہ ہوتا اس کو مواخیر کہتے، مواخیر کہتے۔ اور مدینہ شریف میں سب سے بڑا مواخیر عبداللہ بن ابی کا تھا، اور اگر اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو اس زمانے کی فوج میں بھرتی کرتے۔ یہ جو بات مشہور ہوئی ہے جب علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے علی کے فضائل وہی بیان کرتا ہے جو حق حلال کا نسب رکھتا ہے۔ عالی جناب، بکھرے ہوئے لوگ، بکھری ہوئی تاریخ، بکھرا ہوا دستور، بکھرے ہوئے خاندان، بکھری ہوئی تہذیب، بکھرا ہوا تمدن، وہ کیا بات کر سکتے ہیں نکاح کی؟ نکاح کی بات تو وہ کر سکتا ہے جو محمد عربی کا دیوانہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے اعراض برتا نکاح سے، پارٹنرشپ قائم کی، گم کر دیا اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کے نسب کو، ان کے حسب کو رائگاں کر دیا، اس کا تعلق میں محمد سے کیا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی باغ کی حفاظت کرنا چاہے، اس کے اندر جو روشنی ہے
اس کے اندر جو اٹریکشن ہے. انشاءاللہ میرا اگلا عنوان ہوگا شخصی اوصاف کی شگفتہ حقیقتیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شخصیت جو ہے وہ کس وقت اٹریکٹیو ہوتی ہے، مقناطیسیت ہوتی ہے. میرے حضور نے کہا کہ اپنی شخصیت کے اندر جو مقناطیسیت ہے، کوئی آدمی چاہے کہ اس کو محفوظ کرے تو وہ شادی کرے، شادی کی برکت سے اللہ اس کے وجود کو بابرکت بنا دے گا اور رونق بنا دے گا. یہ کس قدر اہم چیز ہے کہ رسول کریم علیہ السلام خود شادیوں میں تشریف لے جاتے، خطبے خود ارشاد فرماتے، گوائیاں قائم ہوتی، ڈکلریشن ہوتے، اعلان کیے جاتے، لوگوں کو بتایا جاتا کہ فلاں لڑکی جو ہے فلاں گھر میں جا رہی ہے. پہلے وہ اپنے گھر کی بیٹی تھی، اب دوسرے گھر کی شہزادی بن کے جا رہی ہے. میں نے شہزادی اس لیے کہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آنے والی نسل کا بابا آدم بھی ہوتا ہے اور ہر عورت اماں حوا بھی ہوتی ہے. اس کے کھوک سے ایک جنریشن اور ایک قوم اور ایک ملت نے پیدا ہونا ہوتا ہے. کم از کم تمام انسانیت کے دائروں میں بیٹھنے والے لوگوں کو کہوں گا، جوز کا مذہب، بدھوں کا مذہب، کیتھولک مذہب یا جو بھی ہیں، وہ تمام لوگ شادیوں پر یقین کرتے ہیں. یہ جو مشکل بنایا جاتا ہے شادی کو، آج شاید ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ ادھر سے کمپیوٹر میں ڈالو، ادھر سے ڈالو. میرے پیارے، حضور کے دین میں ادھر ادھر ڈالنے سے نہیں، دو گواہ قائم ہوں، بزرگ اٹھے ہوں، ایک کہے میں نے بچی دے دی، دوسرا کہے قبول کر لی، شادی ہو جائے گی. میرے خیال میں پیچیدگیاں پیدا ہونے سے شادیوں کو روکنا چاہتے ہیں. عالمی دباؤ ہے، لیکن انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کی فطرت کا قانون دنیا کی کوئی قوت دبا نہیں سکتی ہے اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جس وقت بہت 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 طاقت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا مظہر ایک مچھر کو بنا کے نمرودوں کا علاج کر لیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آئیے میں ایک دو باتیں اور آپ سے کروں کہ یہ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ 2 3 3 اور 4 4، اصل میں یہ وجہ یہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ شادیاں کرتے تھے، بہنوں کو بھی نکاح میں لے آتے، ماں اور بیٹی کو نکاح میں لے آتے، اور یتیم بچیوں کے ساتھ شادی، ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے. نام لینے کی ضرورت نہیں، مجھے پاکستان کا ایک ایسا لیڈر بھی پتہ ہے کہ جس نے 70 شادیاں بڑھی بڑھی عورتوں سے کی ہیں تاکہ ان کی جائیدادیں اس کے پاس آ جائیں. تو مقصد شادی سے کوئی اور نہیں ہے، مقصد ان کی جائیداد جو ہے ان پر قبضہ کرنا ہے، دولت مند بننا ہے، مین ہیونگ ویلتھ کا اعزاز حاصل کرنا ہے. توجہ کا طالب ہوں. یہ کس سینس میں حضور نے کہا تھا 3 3 4 4؟ جناب عمر اسدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ السلام کے پاس گیا. میں نے کہا میرے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، حضور مجھے اسلام قبول کرا دیں. تو حضور نے کہا تمہاری بیویاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 8. تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. انہوں نے کہا میری 8 بیویاں ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا ان کو کم کر اور 4 تک آ جا. گویا یہ حضور نے اوپر سے نیچے کی طرف، حضور نے کہا یہ جو 40 رکھی ہوئی ہیں، 30 رکھی ہوئی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لمیٹیشن کی، تحدید کی رسول اللہ علیہ السلام نے، اور تحدید کرنے کے بعد کہا کہ 4 رکھو. جناب غیلان ابن سلمہ سقفی، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اسلام تو قبول کر لوں، لیکن حضور میری 10 بیویاں ہیں.
میں ان کا کیا کروں؟ حضور نے کہا کم کر دو اور ان کو بھی 4 کر دو، 3 کر دو، لیکن 4 سے زیادہ عورتیں رکھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ نافل بن معاویہ، یہ وہ معاویہ نہیں ہیں جو اکثر زیر بحث رہتے ہیں، یہ نافل بن معاویہ نام ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے لگے تو ان کی 5 بیویاں تھیں، تو ان کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 1-2 کو نکال دو حرم سے، میری شریعت یا میرا دین اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ عالی وقار دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کا فہم اور انڈرسٹینڈنگ کا تناظر ہے کہ حضور نے اوپر سے نیچے تحدید کی۔ جن لوگوں نے 10-10 15-15 اسلام قبول کرنے کے موقع پر عورتیں رکھی تھیں، حضور نے کم کرائیں، کم کرانے کے بعد، لیکن ہم نیچے سے اوپر شروع ہوتے ہیں، عدل کر سکیں یا نہ کر سکیں، حقوق دے سکیں یا نہ دے سکیں۔ اسلام نے تو اس کو لمیٹڈ کیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تم حقوق پہ نہیں کر سکتے، تو تم ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ عالی وقار دوستو، دنیا میں سلامت نسل بہت سے لوگوں کی ہوگی، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو مذہب دیا ان کے ماننے والوں کی اولادیں جناب پاکیزگی کی ایک ہسٹری رکھتی ہیں اور طہارت کی ایک تاریخ رکھتی ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے اصولوں کے ساتھ جینا ہوگا، مسلمانوں تمہیں اپنے قوانین کے ساتھ جینا ہوگا، تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں جینا ہوگا۔ وہ آدمی جس نے قیصر کے دربار میں ایک لقمہ اٹھا کے پھونک کے کھا لیا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ تم نے زمین سے لقمہ اٹھا کے پھونک کے کھا لیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تھا کہ کیا میں ان احمق لوگوں کی خاطر محمد کی سنت چھوڑ دوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ میں چھوڑ دوں؟ گویا آپ پر اور ہم پر لازم ہے کہ حالات جتنے بھی سنگینی اختیار کر لیں، ہم نے مصطفیٰ کے اسوہ کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دینا، اس کو نہیں جھکنے دینا، اور پاکیزگی کی تبلیغ کرنی ہے، پاکیزہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ عالی وقار دوستو، میں آخر میں 2 منٹ بچ گئے تو ایک اور کوٹیشن آپ کے سامنے لانے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ a strong marriage is not 2 people being strong at the same time. It's 2 people taking turns being strong for each other. شادی کے بغیر معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جس وقت بندھن شادی کا ہوتا ہے تو عورت مرد کو مضبوط کرتی ہے، مرد عورت کو مضبوط کرتا ہے، اس سے گھر مضبوط ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی کے گھر مضبوط ہوں وہ سوسائٹی اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں بڑے فضائل ارشاد فرمائے شادی کرنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خصوصاً جوان دیکھتے تو ان کو جلدی شادیاں کرنے کی تحریض دلاتے، اپنے بچوں اور بچیوں کو کم عمری میں یعنی جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کراؤ اور ان کو گناہوں سے، سن کمٹنگ سے ان کو روکو۔ عالی وقار دوستو، آج میری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا اور میں انشاءاللہ بڑی زندہ سی تاریخ آپ کو اگلے خطاب میں بتاؤں گا کہ شخصی اوصاف کی شگفتہ حقیقتیں، کہ ایک انسان کی پرسنالٹی کس وقت مقناطیسیت اور اٹریکشن کی حامل ہوتی ہے، اس کو کیا کیا اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہم اسی پر
اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنی گفتگو کے آخر میں کہ اللہ تمام انسانوں کو وہ راستہ دے دے جس راستے پر ان کی نسلیں سلامت ہوں اور وہ خود سلامت ہوں، وہ پاکیزگی حاصل کریں، ان کو سکون اور اطمینان عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو مضبوط کرے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں، اور قرآن مجید کی تعلیم گھر گھر پہنچے، کتاب مجید کی تعلیم گھر گھر پہنچے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اطاعتہ، ارنا الحق حقا وارزقنا اطاعتہ، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔